ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. ہم سب اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی کے آگے اپنا سر نیاز جھکاتے ہیں، اپنے تمام معاملات میں اسی سے مدد مانگتے ہیں. اس بات پہ خوش اور مسرور ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا ہے اور ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کر اس کے ساتھ جو بندگی اور اطاعت اور وفاداری کا وعدہ کیا ہے، ایک پکا ارادہ اور عزم صمیم رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ساری زندگی میں اس وعدے کو نبھائیں گے. جئیں گے تو اس کا نام لے کر، مریں گے تو اس کا کلمہ پڑھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب رحمتیں ہوں، خاص طور پر نبی آخر الزماں سید المرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ تعالیٰ ان کے اصحاب، ان کی ازواج مطہرات اور ان کے تمام مخلص پیروں کو بھی اپنی رحمت سے نوازے. قابل احترام ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ سب کا دلی استقبال. اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس نشست کو اور اس میں جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ان کو آپ سب کے لیے اور میرے لیے بھی باعث برکت بنائے. حاضرین، اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے بغیر رہنمائی کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ مسلسل انبیاء کرام کو بھیجا جو ہر زمانے میں، تاریخ کے ہر مرحلے میں اپنی اپنی قوموں سے اٹھائے گئے اور انہوں نے انہی مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں لوگوں کے سامنے پیش کیں. ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو خود آگاہ اور خدا آگاہ بنائیں، وہ یہ سمجھیں کہ وہ کیا ہیں، ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور ان کا خدا ان سے کیا چاہتا ہے. آج کا دور جو بڑی ترقی کا اور تعلیم کا اور انفارمیشن کا دور کہلاتا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، ایکسپینڈنگ ہیومن نالج، مسلسل پھیلتی ہوئی انسانی علوم کا زمانہ ہے. اس میں ایک بہت بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو گیا ہے. دنیا کے اکثر لوگ ایٹ اینڈ ڈرنک اینڈ بی میری فار ٹمارو دو ول ڈائی، کھاؤ پیو موج مستی کرو کیونکہ کل تمہیں مر جانا ہے، اسی نظریے کے حامل ہیں. حاضرین کرام، آج کے لوگ اتنی ساری ترقیوں کے باوجود اپنی زندگی کے مقصد سے ناواقف ہیں، میننگ لیس زندگی گزار رہے ہیں. وہ پیدا ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد کھاتے پیتے ہیں، کچھ عیش و آرام کرتے ہیں، مر جاتے ہیں. کس لیے پیدا ہوئے، کس نے پیدا کیا، کیا مقصد ہے، کون سی منزل مقصود ہے، اس کا انہیں کوئی علم نہیں ہے. ان کا حال یہ ہے، ایٹ اینڈ ڈرنک اینڈ بی میری فار ٹمارو ڈو ول ڈائی، کھاؤ پیو موج مستی کرو کیونکہ کل تو تمہیں مر جانا ہے. اور پھر اس کے بعد موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اس کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں. اور جو لوگ اسلام سے بہت دور ہیں ان کی تو حالت اور زیادہ خراب. وہ خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک انسان خود بخود پیدا ہو گیا ہے، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. ان میں سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ انسان ایک جانور ہے، وہ جانور کی ترقی یافتہ شکل ہے. ڈاروین نے جو نظریہ پیش کیا تھا اس کے وہ حامل ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس ہم جانور سے ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے، اس لیے ہمارے وہ سارے کے سارے اصول ہم پہ لاگو ہو سکتے ہیں جو جانوروں پہ لاگو ہوتے ہیں. انسانی عظمت کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں ہے. انسانی عظمت کا تصور اسی وقت انسان کو حاصل ہو سکتا ہے جب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے اس کے بارے میں کہ انسان کتنا بڑا ہے، انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، جب تک اس بات کو نہ جانے نہ مانے تب تک اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی اور دنیا اسی طریقے سے بدقسمتی کے اور گمراہی کے دھکے کھاتی رہے گی. اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے انبیاء کرام کو بھیجا، اور جب انسان اپنے دور بلوغ میں داخل ہوئی، اپنے دور انلائٹنمنٹ میں داخل ہوئی، آج سے تقریباً 1500 سال پہلے، تو اس نے
سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے رہنما، سب سے بڑے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہتا ہے، اس کا اور تمہارا تعلق کیا ہے، تمہیں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ان کا ہم پہ بڑا احسان ہے، اور ان سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے جس نے ان کو بھیجا اور ان کے ذریعے سے بہت ساری باتیں ہمارے سامنے واضح انداز سے پیش فرما دی۔ اسی طرح کی ایک حدیث ہے جو احمد یعنی مسند احمد اور مسلم شریف اور ترمذی شریف میں آتی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے۔ ایسے حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل شدہ بات ہی کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ تو کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ؟ اے میرے بندو، تم سب گناہ گار ہو اس کے سوا جسے میں بچا لوں، جسے میں گناہوں سے بچا لوں۔ تو مجھ سے عفو درگزر کے طالب ہو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ مجھے بخش دینے کی پوری قدرت ہے، پھر مجھ سے میری قدرت کے بل پر بخشش طلب کرتا ہے، اسے میں بخش دیتا ہوں اور کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ انسان غلطی اور خطا کا پتلا ہے۔ انسان اپنے روزانہ کے مسائل میں، ڈے ٹو ڈے افیئرز میں اس طرح مبتلا رہتا ہے کہ زندگی کی اونچی باتوں کے بارے میں سوچنے کی اسے فرصت نہیں ملتی، یا خدا کے بارے میں سوچ نہیں سکتا، یا خدا کے بارے میں اتنے غلط نظریات پھیلا دیے گئے ہیں، مثلا یہ کہ تم جس طرح چاہو خدا کو پکارو، یا کہ ہزاروں خدا ہیں یا ہزاروں دیوی دیوتا ہیں، یا یہ کہ خدا نے اپنے ایک بیٹے کو صلیب پہ چڑھا دیا، اب جو آدمی بھی اس کو مان لے اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ اس طرح کے مختلف غلط نظریات پھیلا دیے گئے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ انسان اتنا مصروف ہو گیا ہے طلب معاش میں، معاش کے سارے ذرائع وسائل پر سرمایہ داروں نے اور کیپٹلسٹوں نے قبضہ کر لیا ہے، اور بیچارہ انسان آج اس کی صورتحال یہ ہے کہ حد حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ اکنامک سٹیبلٹی کے لیے، اکنامک پاور حاصل کرنے کے لیے، یا اپنی روزانہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان اتنا مصروف ہے کہ وہ سوچ ہی نہیں پاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، خدا کون ہے۔ تو انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اس طرح کی۔ تو ان غلطیوں کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع ہوں، اور ہم سے جو گناہ اور غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں ان کا ہمیں احساس ہو اور ہم ان پر معافی مانگیں۔ چنانچہ فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تم سب گناہ گار ہو اس کے سوا جسے میں بچا لوں۔ گناہوں سے بچانے کا پورا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ سکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے یوں دعا کیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے کرو، میں پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ یا ہمیں دعا سکھائی گئی، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اے اللہ تعالیٰ میں شیطان کے بہکاووں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ تعالیٰ میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان میرے پاس آئے، یعنی اس کا بہکانا تو دوری بات میرے پاس آئے بھی نہیں، اور پھر ہم سے جو غلطیاں ہو جائیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں۔ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، جیسے کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ مجھے بخش دینے کی پوری قدرت ہے۔ جو شخص اس بات کو جانتا ہے پھر وہ میری قدرت کی بنیاد پر مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرتا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ یعنی ضروری نہیں کہ آپ نے جو غلطی کی اس کا اجر آپ کو بھگتنا ہی پڑے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ انسان کے اندر سچی طلب ہو، انسان کے اندر ندامت ہو، انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، میرے بندو تم سب راہ سے بھٹکے ہوئے ہو اس کے سوا جسے میں راہ دکھاؤں، تو مجھ سے ہدایت کے طالب ہو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت سے نوازتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی خرابیوں کی وجہ سے فیصلہ کر لیا کہ گمراہ ہو جائے تو پھر اسے کہیں سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت کا اکلوتا سرچشمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، انبیاء کرام کے ذریعے جو ہدایت ملتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتی۔
تو ہمیں ہدایت کے اس سرچشمے کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ تیسری بات یہ فرمائی جا رہی ہے کہ میرے بندو، تم سب محتاج ہو اس کے سوا جسے میں بے نیاز کر دوں، تو مجھ سے مانگو، میں تمہیں بے نیاز کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ صمد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم سب کے سب ضرورت مند ہیں۔ ہمیں زندگی کی ضرورت ہے، ہمیں زندگی کے وسائل کی ضرورت ہے، ہمیں صحت کی ضرورت ہے، ہمیں بیماری سے بچنے کی ضرورت ہے، طرح طرح کی ضرورتیں۔ اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندو، تم مجھ سے مانگو، جو کچھ بھی مانگو گے، جو میں مناسب سمجھوں گا تم کو عطا کروں گا۔ چوتھی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، زندہ اور مردہ، خشک و تر، سب کے سب مل کر میرے بندوں میں جو سب سے زیادہ خراب انسان ہے اس جیسے بن جائیں، تب بھی میری حکومت میں کوئی تھوڑی بھی کمی نہیں آئے گی۔ دیکھیے انسان کتنے زیادہ ہیں اس وقت دنیا میں، تقریباً 700 کروڑ سے بھی زیادہ انسان، پھر جنات ہیں، پھر مختلف مخلوقات ہیں، پھر کائنات کے مختلف گوشے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کس کس طرح کی مخلوقات کو کہاں کہاں پیدا کر کے رکھا ہے۔ اگر وہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے خلاف بغاوت کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی حکومت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ حاضرین، ایک وقت ہوا ہے یہاں پر ایک بریک کا، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر دوبارہ ہم اس کی عظمتوں کا، اس کی جلال کا، اس کی کبریائی کا، اس کی بڑائی کا ذکر ہو رہا تھا۔ بریک سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اگر دنیا کے تمام انسان، اگلے اور پچھلے، جو اب تک ہوئے ہیں، جو آئندہ ہونے والے ہیں، انسان اور جنات، خشک و تر، ہر تمام انسان جو کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہیں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے سب سے برے بندے جیسے بن جائیں، نہایت شقی الخلق، نہایت سخت دل، نہایت ظالم، نہایت ہی مشرک، نہایت ہی کفر کرنے والا، ویسے بن جائیں سب کے سب، تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ میری بادشاہی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آ سکتی، اور الفاظ ہیں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اور اس کے مقابلے میں دنیا کے سارے انسان، اگلے اور پچھلے، انسان و جنات، خشک و تر، سب کے سب دنیا کے سب سے اچھے متقی انسان جیسے بن جائیں، تب بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اپنے آپ کے دم پر قائم ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکومت چلتی ہے، ایسا نہیں۔ دنیا کے بادشاہوں کو دیکھیے، دنیا میں اگر لوگ کسی چیف منسٹر کو، کسی پرائم منسٹر کو ووٹ نہیں دیں تو پھر اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی بڑی حکومت کے خلاف بغاوت ہو جائے، چھوٹے ممالک مل کر بڑے حکومت سے جنگ کریں، اسے ہرا دیں جنگ میں، تو پھر اس کے بعد اس کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اپنے بلبوتے پر، اپنے دم پر قائم ہے، وہ حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ذات کو انسانوں کی ذات پر اور انسانوں کے بادشاہوں پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر سارے بندے سب سے اچھے انسان بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں، کبریائی میں، بڑائی میں، جلال میں، قوت میں، قدرت میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ پھر فرمایا اگر تمہارے اگلے اور پچھلے، زندہ اور مردہ، تر اور خشک، سب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور ان میں سے ہر مانگنے والا مجھ سے مانگے جو اس کی انتہائی آرزویں، زیادہ سے زیادہ آرزویں ہو سکتی ہیں، اور انسان کی آرزویں بہت زیادہ ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو ظاہر ہے آپ کو اگر اللہ کی طرف سے اجازت ملے، کیا کچھ نہیں مانگیں گے آپ؟ دنیا جہان کی ساری نعمتیں آپ مانگ لیں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو، سب کی مانگوں کو دیکھے اور سب کچھ عطا کرتا چلا جائے، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ میرے پاس جو ریسورسز ہیں، میرے پاس جو وسائل ہیں، میرے پاس جو خزائن ہیں، کمی آئے گی تو اتنی آئے گی جیسے کوئی شخص سمندر میں سوئی ڈال کر اٹھائے۔
سمندر میں سوئی ڈال کر اٹھائے تو اتنا بڑا سمندر ہے، بحر زقار ہے، ظاہر ہے سمندر کے پانی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جواد ہوں، بڑا فیاض ہوں، جس کو جتنا چاہے دے سکتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں ماجد ہوں، میں عزت والا ہوں۔ ہماری جو عزت ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے، ہمارے پاس جو کچھ وسائل ہیں وہ دوسروں کے دیے ہوئے اللہ کے عطا کردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ ماجد ہے، چنانچہ ہم اتحیات میں کہتے ہیں درود ابراہیم میں انکا حمید مجید، تو اپنی ذات میں آپ قابل تعریف ہے، اور تو اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ ہمیں اگر بزرگی ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہوتی ہے، ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بائی ہم سیلف اپنے آپ میں وہ مجد رکھتا ہے، بزرگی رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں سمد ہوں، سمد کے معنی ہوتے ہیں میں ایسا ہوں جو کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، میں مرجع کل ہوں، سب میری طرف لوٹتے ہیں۔ سمد کے ایک معنی یہ ہیں، اور سمد کے ایک معنی یہ ہیں کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، تم سب کو میری ضرورت ہے، میری عطا کی، میری بخشش کی ضرورت ہے۔ پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بات میری عطا اور بات میرا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، دیکھیے دنیا میں قانون ہوتا ہے، بادشاہ بھی بس کہہ دے تو سب کچھ ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے، بادشاہ کو بھی دنیا کے لوگوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، بادشاہ کی صلاحیتیں بھی محدود ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، بات اس نے کی وہ چیز ہم کو مل گئی۔ اور بات اللہ تعالیٰ کا عذاب، اللہ نے کسی کے بارے میں فیصلہ کر دیا، اس کے زوال کا فیصلہ کر دیا، اس کو سزا کا فیصلہ کر دیا، اس کو نیست و نابود کرنے کا فیصلہ کر دیا، ایک سیکنڈ میں وہ بات نافذ ہو جاتی ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ میں جب کسی بات کا ارادہ کرتا ہوں تو بس کہہ دیتا ہوں کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہمیں قرآن شریف میں بھی ملتی ہے، اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو ذرائع وسائل اور ایلیمنٹس اور فلاں فلاں جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس کہتا ہے کہ ہو جا، ہو جاتی ہے وہ چیز، اس میں کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کا جلال، اس کی کبریائی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے، ساری طاقت اس کے پاس ہے، وہ ہمیں سب کچھ عطا کر سکتا ہے، وہ کچھ سب کچھ ہم سے چھین سکتا ہے، وہ اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اور موت کا فیصلہ جیسے ہی ہمارے بارے میں وہ کرے تو موت کا فیصلہ ہم پہ نافذ ہو جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کسی جاندار کے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ مر جائے، موت کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ موت آ جائے تو ایک ساتھ کی تاخیر بھی نہیں ہو سکتی، اور ایک ساتھ کی تاجیل جلدی بھی نہیں ہو سکتی، موت کا فیصلہ بھی نافذ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندہ و جاوید ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، وہ ہر وقت کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت وہ کام کرنے میں مصروف ہے۔ اور یسألہ من فی السماوات والارض، کائنات کی ہر چیز جو زمین و آسمان میں ہے ہر وقت اپنا دامن پسارے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، اس سے مانگ رہی ہے، وہ سب کو عطا کر رہا ہے، سب کی ضرورتیں پورا کر رہا ہے، سب کی ضروریات کو عطا کر رہا ہے۔ تو جب اللہ تبارک تعالیٰ ایسا ہے تو ذرا سوچئے کہ کیوں نہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم دامن تھام لیں، کیوں نہ ہم اسی کے بندے بن جائیں، کیوں نہ ہم اسی کی راہ پہ چلیں۔ اسی سے متعلق ایک اور حدیث ہے، اس میں کچھ اور اضافی الفاظ آئے ہیں، وہ یہ ہیں کہ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر کے رکھتا ہوں۔ صحیح عقائد، سچی سوچ اور اس کے ساتھ عمل، آدمی عمل کرے۔ چنانچہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اصل چیز جو دیکھنے کی ہے تمہارا عمل ہے، تمہاری زندگی کتنی طویل یا مختصر تھی، تمہارے پاس وسائل کتنے زیادہ اور کم تھے، تم عقل و فکر کی کس اونچی سیڑھی پہ چڑھ گئے، یا تمہاری عقل محدود تھی، یہ نہیں، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، اصل چیز عمل ہے، اور میں اسی کو گن گن کے رکھتا ہوں۔ جو شخص اچھا بدلہ پائے تو اسے اللہ تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص نے اچھا عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اسے نوازے گا، اس پر بھی اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اس بات کی توفیق عطا فرمائی۔ اور جو اس سے مختلف یعنی برا بدلہ پائے اسے اپنے آپ ہی کو ملامت کرنا چاہیے، کیونکہ
آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ زبردستی باندھ دیا ہے اور زبردستی اس کی تقدیر بنا دی ہے، بلکہ اس کو عمل کرنے کا موقع دیا ہے۔ اگر ایک شخص برے اعمال کرتا ہے، برا بدا پائے گا، ناکامی کی اور مصیبت کی وہ زندگی گزارے گا، اور آخرت میں اسے اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا، اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کہ اس کے لیے عذاب کا فیصلہ ہوگا، اس کے لیے وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ تقدیر کا ایک غلط تصور کچھ لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے کہ اللہ میں نے زبردستی ہمارے بارے میں برائی لکھ دی یا بھلائی لکھ دی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا دائرہ بنایا ہے جو مجبوری کا دائرہ ہے۔ مثلا ہم کہاں پیدا ہوں گے، ہم کس صدی میں پیدا ہوں گے، کس وقت میں پیدا ہوں گے، ہمارے جینز کیسے ہوں گے، ہمارے اندر کیا صلاحیتیں ہوں گی، اس طرح کی بہت ساری باتوں کو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا۔ یہ مجبوری کا ایک دائرہ ہے، اس کے اندر ایک عمل کا دائرہ ہے۔ مثلا یہ کہ ہم نے اپنی صلاحیتوں سے کہاں تک فائدہ اٹھایا، ہم نے اللہ کے دیے ہوئے وسائل کو کس حد تک استعمال کیا، ہم نے کیا سیکھا، ہم نے برائیوں سے کس طریقے سے اپنے دامن کو بچایا، ہم نے نیکیوں سے کس طریقے سے اپنے دامن کو بھرا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی کہاں تک پیروی کی، ہم نے اپنی عقل و خرد سے کہاں تک کام لینے کی کوشش کی، اور ہم نے بری چیزوں سے کس طریقے سے اجتناب کیا۔ ان سب کی صلاحیت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے۔ لہٰذا تقدیر کا صحیح تصور یہ ہے کہ ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں، بہت کچھ اچیو کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے اچیومنٹ میں، اس طرح کے کام کرنے میں، جدوجہد کرنے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے۔ تو جو حدیث قدسی اور ایک اور حدیث قدسی کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس سے آپ کو اور ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، ہمیں اس سے دعائیں کرنی چاہیے۔ تو حاضرین اور ناظرین، آئیے آپ اور ہم طے کریں کہ ہم اللہ کا دامن پکڑ لیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، وابستہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ سے۔ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہی تمہارا مولا اور کارساز ہے، اور بہترین ہے تمہارا مولا اور بہترین ہے تمہارا مددگار۔ اللہ پہ جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش و جدوجہد کرتے ہیں، ہم اپنی راہوں پہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو نیک لوگوں کے ساتھ ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والے، اچھے لوگوں، اچھی نیت والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ پہ چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، ہم کو سمجھداری سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک ہم یہاں پہ رہیں اس کی فرما برداری کا دم بھرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اس کی عظمت، اس کے جلال، اس کی کبریائی کا تصور ہر وقت ہمارے سامنے رہے، اور اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کا سفر طے کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔